آگے ہم نے سورۃ یوسف سنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی واقعہ بھی اکٹھا ترتیب سے بیان نہیں کیا، جتنی ضرورت اتنا سمجھا دیا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، تورات میں بھی آیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ یوسف اتری تفصیل سے۔ زندگی کے اونچ نیچ، مسائل کا حل، پریشانیوں کے حل کے لیے اس میں ہر جگہ عبرت کے مضامین ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کی زندگی ہر موڑ پر آدمی کے لیے رہبری، رہنمائی کرتی ہے، اس لیے اللہ نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ سبب ابتلا کا یہ بنا کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ایک بیوی سے، لیہ نامی سے 10 بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئی، پھر اس کی بہن سے نکاح کیا، اس کا نام تھا راحیل، اس سے 2 بیٹے ہوئے، ایک یوسف اور ایک بنیامین۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یوسف علیہ السلام میں اللہ نے شروع ہی سے کمالات رکھے تھے رب العالمین نے، اور اللہ پاک نے بڑے ان کے اندر صفات حمیدہ رکھی۔ نماز پڑھ رہے تھے یعقوب علیہ السلام، نگاہ چلی گئی، بیٹا جو ہے وہ کروٹ بدلنے لگا، ایک دفعہ چلی گئی، پھر وہ انگڑائی لینے لگا، پھر دوسری دفعہ چلی گئی، پھر تیسری دفعہ چلی گئی، اللہ ہو گئے ناراض۔ عتاب آیا کہ میں تیری بینائی لوں گا، تو میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے غیر کی طرف دھیان کر رہا ہے۔ یہ سارا ابتلا چلا اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام پر۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب بڑا اونچا تھا، باپ سمجھ گئے خواب بڑا اونچا ہے، تیری بڑی منقبت ہوگی، بیٹا اس خواب کو ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، حاسدین کھڑے ہو جائیں گے۔ حسد بڑی گندی بیماری ہے، یہ جو ہے آدمی کو تباہ کر دیتی ہے حسد، اس لیے بیٹا اس خواب کو ظاہر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے کمالات دیں گے اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تجھے عطا کریں گے، لیکن اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ اب یہ دیکھ رہے تھے، ایک تو کمالات تھے ان میں یوسف علیہ السلام میں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جنت کی ایک چیز تھی، اس کی ہر کردار، ہر ادا اتنی اونچی تھی، جنت کی چیز تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو سارے بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت تھی کہ میرا بیٹا یہ کمالات کا مالک ہے۔ لیکن حسد کی بیماری کی وجہ سے جو 10 بھائی تھے ان کے اندر حسد کی آگ سلگنے لگی۔ آئے ابا جان کے پاس، ابا جان آپ سری غلطی میں، ضلال مبین کے معنی یہاں سری غلطی، اور آپ جو ہیں آپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کم محبت کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اندر منصوبہ بنایا کہ ایسا کریں کہ یوسف کو ختم کریں اور ابا جان بن جائیں گے خالص ہمارے، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، گناہ ہو جائے گا، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ یہ بنایا منصوبہ اور آگے ابا کے پاس، ابا جان جی ہم ذرا جانا چاہتے ہیں سیر پر، تو یوسف کو تو بھیج دے۔ فرمایا کہ نہیں، یوسف کو تو میں نہیں بھیج سکتا، وہ تو یہی رہے گا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتا و یلعب، وہاں کھیلے گا، کھائے گا، ہمارے ساتھ چلے گا، یہاں آگے جنگل کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرا بیٹا اسے بھیڑیے نہ کھا دے۔ اب یہ کیسا
تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام خواب دیکھ چکے تھے۔ اس خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک پہاڑ پر کھڑا ہوں، میرا بیٹا دامن میں ہے، نیچے 10 بھیڑیے ہیں، وہ حملہ کر رہے ہیں۔ ان 10 میں سے ایک بھیڑیا 9 بھیڑیوں کو روکتا ہے۔ بعد میں یوسف گم ہو گئے، نیچے چلے گئے۔ تو اس سے یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ویسے کنان میں بھیڑیے بھی بہت تھے، اس لیے کہا میں نہیں بھیج سکتا۔ انہوں نے کہا ہم ایک طاقتور جماعت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم بھی اگر اس کا خیال نہ رکھ سکے تو کون خیال رکھے گا؟ تو باہر قسمیں دے دو کر وعدے کر کے لے چلے۔ باپ کے سامنے تو کندھے پر اٹھا لیا اور جناب اکرام ہو رہا ہے، پیار ہو رہا ہے۔ 10 12 13 سال کی جو عمر ہوگی، اور جب باپ سے علیحدہ ہوئے کسی طرح انہیں بھی خواب کی خبر ہو گئی تھی۔ ایک نے ادھر پھینکا، دوسرے نے ادھر پھینکا، تیسرے نے ادھر پھینکا۔ شاہ تجھے چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو ہی بڑا بن رہا ہے۔ اب انہوں نے راستے میں منصوبہ بنایا قتل کا۔ بڑا بھائی تھا، اس کا نام تھا یہودا۔ اس نے کہا ایسا نہ کرو، قتل بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ مسلمان تو تھے، لیکن گناہ حسد کی بیماری ایسی ہے، یہ بھائی بھائی کا گریبان پکڑوا دیتی ہے، قتل کرا دیتی ہے، ایسا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ راستے میں کہہ لگے، اس بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو۔ یوسف علیہ السلام بھی بولے کہ تم ابا جان کے سامنے تو بڑی قسمیں کھا کے آئے ہو، اب میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو اور میرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ اس نے کہا قتل کا یہ خون اپنے اوپر نہ ڈالو، یہ قریب ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر انہیں ڈال دو، وہی آئیں گے قافلے والے، اس زمانے میں قافلے گزرتے تھے، وہ لے کر چلے جائیں گے، یا کنویں کے اندر کوئی زہریلا جانور ہوگا اسے کاٹ لے گا، لیکن ہمارے سر پر یہ قتل کا گناہ نہ پڑے۔ آخر کار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا۔ مختصر عرض کرتے ہیں کیونکہ لمبا واقعہ ہے۔ وہاں ڈالا، اللہ کا فرشتہ جبریل آیا پر لے کر، اور کنویں میں نیچے اینٹیں لگاتے تھے پہلے زمانے میں، جب کنویں کی کھدائی کرتے تھے وہاں اس کو بٹھا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا ایک وقت آئے گا اپنے بھائیوں کی یہ خباثت تو انہیں بتائے گا، یعنی اللہ تجھے نجات دیں گے، گھبراؤ نہیں۔ ادھر سے قافلہ ایک آ رہا تھا، یہ آئے ابا جان کے پاس، رات کے ٹائم دھانے مارتے ہوئے مگرمچھ کے جھوٹا رونا رو رہے۔ کیا ہو گیا؟ ابا جی عشاء کے ٹائم آئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیے کرتا سارا لہو لہان ہے، عقل رہیری بھی کرتا پھاڑ نہیں سکے، بکری ذبح کر کے لہو لگا دیا۔ فرمایا بڑا سیانہ تھا بھیڑیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا آرام سے، اس نے کرتا اتارا پھر کھایا، ایسا سیانہ تھا۔ یہ تمہارے نفسوں کی شرارت ہے۔ باہر کیف اللہ کی شان دیکھو، جا سکتے تھے وہاں، زیادہ کنان دور نہیں تھا اس جگہ، لیکن اس غم میں رہ گئے۔ انہوں نے قسمیں کھائی کہ نہیں ایسا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ فرمایا نہیں، یہ تمہاری شرارت ہے۔ پھر اگلے دن چوری چوری وہاں چلے گئے۔ وہاں ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈالا اور یہ بچہ نکلا باہر، کہنے لگے یا بشرا ہادا غلام، بڑی خوشخبری ہے، بڑا حسین بچہ ہے، غضب کا حسین ہے، یہ تو بڑا عجیب ہے۔ سامان چھپانے لگے، اوروں کو قافلے میں پتہ نہ لگے۔ یہ بھی ادھر ادھر پھر رہے تھے، انہیں خطرہ تھا واپس نہ آ جائیں، تو کہا یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے اور یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ کتنے درہم میں بیچا؟ 20 درہم میں بیچا۔ 10 بھائی آئیں، 2 درہم آ جائیں گے۔ ساری کائنات سے قیمتی یوسف بک رہا ہے 20 درہم میں۔ مقصد ہے قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، صرف جان چھڑانا مقصود۔ یہ قافلہ چلا گیا مصر لے کر، منڈیاں لگتی تھی، زمانے میں غلام بھی بکتے تھے،
منڈی میں آئے اور شہرت ہوئی کہ ایک بچہ ہے بک رہا ہے۔ عزیز مصر بھی آئے، کتفیر اس کا نام تھا، مصر کے وزیر خزانہ تھے، دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑی صفات کا مالک ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ قیمت لگائی، وزن کے برابر سونا اور ان کے وزن کے برابر کستوری اور ان کے وزن کے برابر ریشم دے کر انہیں لیا، گھر میں لے آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ ہمارے لیے نافع ہوگا۔ وہاں رہے ایک مدت، اللہ کہتے ہیں جوانی کو پہنچ گئے، 30-33 سال کی عمر کو نب اللہ نے انہیں علم دیا اور وہی ان پر آنے لگی، اسی گھر میں رہنے لگے۔ تو جو زلیخا تھی، راحیل بھی نام ہے اس کا عین کے ساتھ، اور زلیخا اور زلیخا بھی پڑھتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی، دروازے سارے بند کیے، بند کر کے گناہ کی دعوت دی اور کہا ہے طلق۔ پہلے آنکھوں کی تعریف، بالوں کی تعریف، ہر ایک کی تعریف کر رہی ہیں، اور پھر کہا شاتابی کیجئے، جلدی کیجئے، میری خواہش پوری کریں۔ انہوں نے کے منہ سے نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، یہ عزیز مصر تو میرا مالک ہے، مالک کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، زنا ویسے حرام ہے، پھر محسن کی بیوی کے ساتھ زنا۔ بھاگے کیونکہ اس نے تو تالے لگا رکھے تھے، اللہ کی شان تالے ٹوٹ گئے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے بھاگے، اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا، اللہ کی شان دروازے کے باہر نکلے، عزیز مصر بھی کھڑا ہے وہاں۔ عزیز مصر نے کہا یہ کیا؟ عورت بڑی شرم جو ہوتی ہے اس کی عجیب ہی مکر و فریب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا یہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، تیرے گھر والوں کے ساتھ۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے نہیں، یہی اس کی ہے، راودتنی عن نفسی، یہ مجھے پھسلانا چاہتی ہے، غلط بات ہے۔ اسی میں گفتگو میں بحث مباحثہ ہو گیا۔ وہاں ایک عورت تھی، وہ عزیز مصر کے رشتہ دار تھی، چچے کی لڑکی تھی یا خالہ کی، ان کا بچہ تھا، وہ بازار گئی تھی۔ اللہ نے پگھوڑے میں بچے کو بلوایا، جو 8 بچے پگھوڑے میں بولے ہیں ان میں یہ بھی بچہ بولا، فرمایا کہ میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں، معصوم بچہ بولا۔ کرتے کو دیکھو، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے، عورت جھوٹی۔ دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا، قد من دبر، پیچھے سے پھٹا۔ تو یہ عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، یہ ہے تمہاری شرارت، واستغفری لذنبک، گناہ سے معافی مانگ۔ یہ اے یوسف معاملے کو چلتا کر دے۔ یہ کہا، بات یہ تھی پردہ پڑ جائے گا، اللہ کی شان۔ عورتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ گھر جو تھا وہاں ہر نوکرانیاں بھی تھی۔ بات چلتے چلتے جو وزراء کی کالونی تھی، بات وہاں چلی، بڑے بڑے وزراء، ان کی بیویاں، یہ چلی گئی کہ عزیز مصر کتفیر، اس کی بیوی اپنے نوجوان خادم پر عاشق ہو گئی۔ آپس میں کہنے لگی دیکھنا تو چاہیے کیا شکل ہے، کیسی ہے۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ذرا اس کے اوپر بھی تہمت لگ گئی۔ اس نے کہا اچھا میں بھی علاج کرتی ہوں۔ شاندار کمرے میں ذرا تکیے لگا دیے، سارے جو ہے مشیروں اور وزراء کی بیویوں کی دعوت کی۔ وہ آئے اور یہ کھانے وغیرہ پھل رکھ لیے، پھل پہلے کھلاتے ہیں، کھانا بعد میں، چھریاں تیز کر کے رکھ دی، اور پھر کہا ادھر آؤ۔ یوسف کو بلایا کام کاج کے لیے، غلام تھے، آئے، بس جب انہوں نے دیکھا اکبرنا وقطعنا ایدیہن، قلنا حاش للہ ما ھذا الا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ اکبر۔ وہ جو چھریاں تھی وہ گوگلیوں پر چڑھ گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو فرشتہ ہے، انسان نہیں، اتنا حسین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں نے دیکھا اللہ نے ساری دنیا کا نصف حسن اللہ نے یوسف کو دیا۔
اب یہ دیکھا، اب بجائے اس کے کہ کچھ اور بات کریں، الٹا یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ یہ یوسف مناسب نہیں تھا کہ زلیخا کی آپ بات کو ٹالتے، آپ جو ہے اس کی خواہش پوری کر دیتے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی، پہلے ایک تھی اب یہ ساری انگڑائیاں لینے لگ گئی اور ساری یہ کہنے لگی، تو اس کے اندر بات زیادہ پھیل گئی۔ بات جو پھیلی بہت زیادہ تو اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا، اب تو وزراء میں بھی بات چلی گئی، انہوں نے کہا اسے قید میں ڈالو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں گناہ میں پھنسوں، اس سے مجھے قید زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے کہا کچھ عرصہ قید میں ڈالو تاکہ بات آئی گئی ہو جائے اور یہ بات کسی طرح دب جائے، یہ جو ساری بات اٹھی ہوئی ہے۔ قید میں پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، اللہ کی شان نیک عبادت کرتے تھے، رات کے ٹائم قیدیوں کو دعوت دی اللہ کے دین کی۔ وہاں پر جو ہے قیدی مکارے میں اخلاق دے کر کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے محبت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا محبت نہ کرنا، پہلے میری پھوپھی نے محبت کی تھی، میرے اوپر چوری کا الزام لگا تھا اسحاق علیہ السلام کی پگڑی کا، تو مجھے پھوپھی کے ہاں رہنے پڑی، پھر ابا نے محبت کی تو میں کنویں میں ڈالا گیا۔ اب تم محبت کر رہے ہو، پھر میرے ساتھ زلیخا نے محبت کی، میرا حال یہ ہوا، تم پھر محبت کر رہے ہو کہ اور نقصان میں نہ ڈالو۔ باہر قید، وہاں انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، ابراہیم اور اسحاق کی ملت کو بیان کیا۔ اور اس میں 2 آدمی تھے، وہ بادشاہ کے مقدمے میں پکڑے ہوئے تھے زہر دینے میں، ایک باورچی صاحب تھے اور ایک ساقی تھا جو شراب پلاتا تھا، یہ پکڑے ہوئے تھے، میں مقدمے کی تحقیق ہوگی۔ ایک نے کہا جی ہمیں بتائیں، خواب ہے ہمارا، اس کی تعبیر بتائیں۔ تعبیر یہ ہے، ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب بن رہی ہے، پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرے سر پر ٹوکریوں کا روٹی کا ٹوکرا ہے اور اوپر سے پرندے آ کر لے رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نام تو نہیں لیا، اتنا کہا کہ ایک بچ جائے گا اور ایک پھانسی چڑھے گا۔ وہ جو باورچی تھا وہ پکڑا گیا، پھانسی چڑھ گیا، اور ان تو جب جا رہے تھے ساقی دوبارہ بن گیا اور یہ بری ہو گیا۔ اسے جاتے ہوئے کہا کہ ہمارا بھی بادشاہ کو ذکر کرنا کہ ایک غریب آدمی کو تم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، کتنے سال ہو گئے، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی شان یہ گئے اور وہاں انہیں بھول گیا، اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ جب بادشاہ تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب اسے پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے وزراء کو بلایا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ ہے 7 گائے موٹی، انہیں 7 پتلی گائیں کھا گئی، اور 7 جو ہیں خوشے سرسبز ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں، یہ بتاؤ اس کی تعبیر۔ انہوں نے کہا اضغاث و احلام ایسے ہی فضول قسم کے خواب ہیں، بادشاہ اس کا اثر نہ لے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ خواب ہے۔ اس نے کہا جو چھوٹ کر گیا تھا ساقی، اس نے کہا مجھے بتا دے، جیل میں ایک آدمی پڑا ہے، خواب کی تعبیر اعلیٰ دیتا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال آئیں گے، اس کے اندر 7 سال تمہاری کھیتیاں ہوں گی مسلسل، اس میں جب گندم آئے اسے خوشے میں رکھ لینا، خوشے کے اندر گندم رکھ لینا، جتنی ضرورت ہے استعمال کرنا، کیونکہ خوشے میں گندم خراب نہیں ہوتی۔ پھر 7 سال آئیں گے قحط کے، اس 7 سال والی گندم اگلے 7 سالوں میں استعمال کرنا۔ پھر 15واں سال آئے گا، 7 یہ 7 وہ، پھر ایک سال آئے گا زور کی بارش ہوگی، سارے قحط ختم ہو گئے۔ یہ گئے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا یہ ہے بات، اصل یہی ہے اور دل کو لگی ہے تعبیر۔ فرمایا جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئے، کہا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی بات صاف کرو، عورتوں والی بات صاف کرو۔
سارے وزراء بیٹھے، انہوں نے کہا جاؤ بھائی پوچھو دوبارہ۔ گئے عزیز مصر گئے اپنی بیوی کے پاس، ساری عورتوں نے کہا میرا ہی قصور ہے، میں نے برگلایا تھا، یوسف کا اس میں کسی قسم کا قصور نہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس رہو، اور میرے پاس رہ کر فرمایا 1 سال کے لیے میں تمہیں وزیر خزانہ بنا رہا ہوں، وہاں پر ہے آپ مجھے حفیظ اور امین پائیں گے۔ یہ یاد رکھے عہدہ مانگنا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر استعداد نہیں ہے عہدہ مانگے گا تو اللہ کی مدد نہیں، اور اگر یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر کامل اعتماد ہے اور میرے اندر خشیت اور اللہ کا ڈر ہے، پھر عہدہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے انہوں نے مانگا، جیسے حضرت علی نے مطالبہ کیا، جیسے حضرت حسن حسین نے مطالبہ کیا، جیسے عبداللہ ابن زبیر نے مطالبہ کیا، وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے احکامات الہیہ کی تنفیذ ہو جائے۔ بادشاہ نے 1 سال جائزہ لیا اور اس کے اندر کمالات دیکھے۔ اگلے سال بادشاہ نے سارلی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر اپنا تاج یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ آج کے بعد بادشاہ تو ایمان لے آیا، یوسف علیہ السلام کا صحابی بن گیا، اور بعد میں حالت ایمان میں دنیا سے گیا۔ اب اللہ نے انہیں مصر کی بڑی حکومت رب العالمین نے دے دی۔ قحط جو آیا وہ 7 سال گزرے، اگلے 7 سال آیا قحط، وہ قحط دور تک پھیل گیا، حتیٰ کہ کنان تک پھیل گیا، جہاں جس کنویں میں ڈالا گیا وہ 200-250 میل وہاں سے دور، وہاں بھی قحط تھا۔ خبر پہنچی کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ آیا ہے، ہر آدمی کو 5 من غلہ دے رہا ہے، اور بڑی ترتیب سے دے رہے ہیں، سالانہ بھی غلہ دے رہے ہیں، اور گھر کے افراد پوچھ کر اتنا غلہ دیا جاتا ہے، اس کے ہاں بہترین نظام ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا قحط آیا ہوا ہے، تم بھی چلے جاؤ، وہاں اگر نیک آدمی ہے تم بھی غلہ لے کر آؤ۔ اب یہ 10 بھائی وہاں سے چلے، یہ پہلا سفر ہو رہا ہے، وہاں کنان سے چلے، 250 میل سفر کیا، مصر پہنچے، پوچھتے پوچھتے بادشاہ کے ہاں پہنچ گئے۔ اب یہ ملاقات ہو رہی ہے کنویں میں ڈالنے کے بعد، اب درمیان میں 35 سال گزرے، 35 سال درمیان میں گزر گئے۔ اب یہ آئے، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے تو سمجھا وہ ختم ہو گئے، وہ تو فوت ہو گئے، کہاں ہوں گے؟ تو یہ آئے، کہاں سے آئے تم؟ انہوں نے کہا کنان سے آئے۔ کس کی اولاد ہو؟ کہ یعقوب کی۔ کتنے بھائی ہو؟ کہ ہم جو ہے ایک بھائی ہمارا جنگل میں گم ہو گیا، اور ایک اور ہے ابا جان نے اپنے پاس رکھا ہے بنیامین، 10 ہم ہیں، ہیکل خوبصورت یہ بھی تھے، یہ ہے۔ فرمایا اچھا، تو ہم نبوت کے گھرانے کے آدمی ہیں، اور ہمارا ابا صاحب شریعت نبی ہے۔ فرمایا بھائی ان کی بوریاں بھرو۔ پیسے لائے تھے، وہ پیسے دراہم اور دینار تھے، انہیں پتہ نہیں لگا، اور اپنے آدمیوں سے یوسف علیہ السلام نے کہا ان کی بوریوں کے اندر رکھ دینا، انہیں نہ بتانا۔ اب یہ لے کر گئے، غلہ لے کر وہاں پہنچے، ابا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اکرام کیا، گھر کا سارا حال پوچھا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے صبح و شام کھانے کا انتظام کیا، اور یہ بوریاں غلہ دیے ہیں۔ اچھا، اور یہ کہا، ہمیں یہ کہا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ ہم نے کہا 11۔ فرمایا اگلی دفعہ اس بھائی کو بھی لے کر آنا، غلہ زیادہ دوں گا، ورنہ نہ آنا، ورنہ نہ آنا۔ اب جب بوریاں کھولی تو دیکھا پیسے بھی مل گئے، دینار بھی اندر۔ ابا یہ دیکھ لیجئے کہ پیسے بھی آ گئے، اور آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یہ مل گیا سارا کچھ۔ کتنا اچھا بادشاہ۔ اب ابا جان کچھ دن گزرے، ابا جان اب تو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ ابا نے کہا میں نہیں بھیج سکتا، کیونکہ روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں مبیضت عینا ہو، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، اور ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے کہاں ہے، تلاش کرو میرا یوسف۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنا بنیامین بھیجے۔ فرمایا نہیں،
پہلے تم نے عہد و پیما کیے تھے یوسف کے بارے میں اور اسے کہاں پتہ نہیں ڈال آئے، اور اب تم یہ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اب بڑے سب نے قسمیں کھائیں کہ ابا ایسا نہیں ہوگا۔ ابا نے کہا اچھا لے جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، سارے ایک دروازے سے نہ جانا۔ کتنے تھے؟ 11، بڑے حسین، سارے کے ساتھ یوسف زیادہ حسین تھے۔ تو فرمایا نظر نہ لگ جائے، اس لیے کہ نظر جادو سے زیادہ سخت چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اونٹ کو دیکھ تک پہنچاتی ہے اور آدمی کو قبر کے گڑھے میں پہنچاتی ہے۔ جادو اتنا اثر نہیں کرتا جتنی نظر بد جس کی لگے، زہری ایک آنکھ سے زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نظر بد لگائی لیکن وہاں چلی نہیں۔ سہل ابن حنیف پر عامر ابن ربیعہ کی نظر لگی، یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو نظر بد نہ لگ جائے اس لیے سارے بھائی مختلف دروازوں سے جانا، سارے کٹھے نہ جانا۔ باقی نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سبب میں نے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چلے گئے، وہاں پہنچ گئے، استقبال ہوا، بھائی کینان کے آدمی آئے ہیں اور اب آیا ہے 11۔ اللہ کی شان، جب پہنچے تو پہچان لیا، علیحدہ علیحدہ ملے۔ بادشاہ جو تھا علیحدہ علیحدہ ملاؤ، علیحدہ علیحدہ ملتے رہے۔ فرمایا یہ دو کو اس کمرے میں ٹھہراؤ، ان دو کو اس کمرے میں ٹھہراؤ، ان دو کو اس کمرے میں ٹھہراؤ۔ آ گئے نا 10، اب ایک بنیامین بچ گئے۔ بنیامین اکیلا ایک کمرے میں چلے گئے اور کہا کہ اے بنیامین میں تیرا بھائی یوسف، انی انا یوسف، میں تیرا بھائی ہوں۔ اور پھر ملے ہوں گے، کیا دکھڑے سنائے ہوں گے، کیا گزری ہوگی، لمبی زندگی گزری، ابا کا حال پوچھا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، وہ نہ الفاظ میں اس کو ادا ہو سکتا ہے۔ کہا اب بھائی جان مجھے چونکہ حکم ابھی ابا کے بلانے کا نہیں ہے، اس لیے ناراض نہ ہونا، تجھے یہاں میں رکھوں گا، میں کوئی یہاں تدبیر کروں گا۔ کھانے کھلائے، اکرام کیا، اور پھر یہ کہا بادشاہ کا شاہی ایک برتن تھا پانی پینے کا، سونے کا یا جس چیز کا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ جو تھا اس پیالے کو بنیامین کی بوری میں ڈالنا، ڈال دیا، سارا گندم تیار، سل گئے۔ اعلان ہوا کہ بادشاہ کا وہ جو قیمتی پیالہ ہے گم ہو گیا۔ بھائی کسی کے پاس آئے تو میں نے تو نہیں چورا لیا، انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہم تو نبی کی اولاد ہے، یہی کام کرنے آئے، آپ اتنا احسان کر رہے ہیں، ہم چوریاں کرنے آئے۔ فرمایا بھائی تمہارے ہاں ویسے اصول کیا ہے، کوئی چوری کر لے پھر؟ فرمایا چور کو چوری کے بدلے میں غلام بنا کے رکھ لو، یہی ہے تمہاری شریعت میں کہ ہاں۔ اب پہلے بھائیوں کی سامان کی چیکنگ ہوئی، ان میں کچھ نہیں ملا، آخر میں چیک کیا بنیامین کا سامان، اس میں پیالہ مل گیا، تو ہو یہ چور پکڑا گیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ یہ اس طرح اس کے بھائی کی بھی کچھ ایسی حرکتیں تھی نعوذ باللہ، اور اس نے مروا دیا ہمیں۔ بڑے بھائی نے آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے کہ اب یہ تو ہم جا نہیں سکتے، بادشاہ سے ہاتھ جوڑنے لگے کہ ابا کے پاس ہمیں لے جانے دو۔ فرمایا تمہارے ہاں جو قانون ہے ہم نے قانون کے تحت پکڑا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھلائی، اس طرح قابو کرنا ہے، یہ سکھلا دیا۔ یوسف تو کوئی گھبراہٹ میں تھے ہی نہیں، باقی ہو کے گھبرانے میں لگے۔ بڑے بھائی نے کہا تم جاؤ، نو میں تو جاتا نہیں، باپ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ پہلے یوسف گیا، اب بنیامین بھی گیا، اب باپ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب یہ غلہ لے کر وہاں چلے گئے، وہاں پہنچے اور ابا جان سے جا کر یہ سارا قصہ سنایا۔ پہلے بھی کہا تمہارے نفسوں کی شرارت ہے، غیب کا علم اللہ جانتے۔ اب بھی کہا پہلے تو واقعی شرارت تھی، اب شرارت تھی نہیں، لیکن والد صاحب نے کہا تمہاری حرکت ہے معلوم ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا تلاش کرو یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ اللہ پاک انہوں نے کہا ابا جان لولا، فرمایا لولا تفندون، اگر تو مجھے پاگل نہیں سمجھتے تو میرا یوسف زندہ ہے کہیں، خواب آتے رہتے تھے۔ اب یہ فرمایا اس موقع پر
پھر اس کے بعد جو ہے چلے اور وہ بھائی اپنے تیسری دفعہ لینے کے لیے آئے غلہ. جب آئے تو پھر تیسرے موقع پر بٹھایا سارے بھائیوں کو. جب بیٹھ گئے فرمایا مجھے پہچانا ہے؟ دیکھنے لگے. فرمایا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین. بس ہکے بکے ہو گئے، قدم زمین قدم سے نیچے نکل گئے. آپ یوسف، آپ یوسف، آپ یوسف. پھر کہنے لگے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے فضیلت دی. اور وہاں یوسف علیہ السلام نے بھی کہا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو گناہ سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ عزت کی چوٹیوں پر لے. ہزاروں قطار رونے لگے اور فرمایا یہ قصہ ہو گیا ہے، معاف کر دو، یہ کرو. دادا داستانیں یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں سنائی. فرمایا جاؤ اب یہ شاہی لشکر لے جاؤ، 200 گھوڑے اونٹ. اور ابا جان کو، امی جان حقیقی تو تھی نہیں، دوسری خالہ تھی. فرمایا وہاں ان کو بھی اب لے کر آؤ. میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے رب کا حکم ہے، جب کرتا میرے ابا پر ڈالو گے اللہ بینائی دے دے گا. بس یہ یہاں سے چلے. اب دیکھو کنان میں تھے، پتہ نہیں تھا، 3 میل کے فاصلے پر. یہاں 250 میل کے فاصلے چلے، خوشبو کرتے کی وہاں پہنچ گئی. فرمایا کہ بھائی ایسے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، یوسف کی. انہوں نے کہا ابا جان کیا ہے، کہاں یوسف کہاں؟ خاندان والے کہنے لگے. بس وہاں پہنچے اور جا کر غلغلہ ہو گیا کہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ جو بادشاہ ہے یوسف ہے، اور وہ بڑے اکرام ہو رہے ہیں، اور یہ ہے. اور کرتا ڈالا ابے پر، پوری بینائی واپس، کامل بینائی آ گئی. اب 200 اونٹوں پر سامان لادا گیا، اور سامان لاد کر سارا خاندان 93 یا 95 آدمی تھے، مرد عورتیں، سارے کے سارے وہاں کنان سے چلے اور یہاں مصر کے اندر آئے. شام میں تھا، شام سے چلے یہاں آئے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام بھی باہر آئے، تخت شاہی بچھایا گیا. انہوں نے اس زمانے میں سجدہ ہوتا تھا، سجدہ تعظیمی، یہ ہے جیسے سلامی کا سجدہ، ان امتوں میں جائز تھا. تو یہ 10 بھائی، 11 بھائی اور ابا اور اماں یہ اس سجدے میں گر گئے. فرمایا ابا جان یہی تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا. 11 ستارے اور سورج چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے. اب وہاں رہنے لگے. 120 سال یوسف علیہ السلام کی عمر ہوئی. باپ سے جدائی 40 سال رہی اور باپ اور بیٹا مل گئے. اس کے بعد 23 سال اکٹھے رہے. پھر یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے دفن جو کیا جائے بیت المقدس میں، میرا باپ جہاں ہے وہاں دفن کیا جائے. اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے اللہ آپ نے نبوت بھی دی، ایسا ملک بھی دیا، اے میرے مولا اب میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. بعد میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے. یہی 93 آدمی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 7.25 لاکھ بنے. یہی بنی اسرائیل 7.25 لاکھ بنے. آگے اسی صورت یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کو حکم دیا. فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ یہ میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میرے متبعین ہیں صحابہ یا قیامت تک کلمہ گو، ان کا راستہ بھی ہے اللہ کی طرف بلاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں. اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کو بھی قیامت تک ان پر بھی ذمہ داری ہے کلمہ گو پر، کہ وہ بھی نبی پاک کی نیابت میں انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں. دیکھو اس یوسف علیہ السلام کے قصے میں حسد کا علاج، گرانے کا علاج، اور جو ہے جیل میں پڑ جائے اس کا علاج، پریشانیوں کا علاج، تہمت لگ جائے اس کا علاج، ماں باپ سے کٹ جائے اس کا علاج، اور نابینا ہو جائے اس کا علاج، ہزاروں لاکھوں مسائل کا حل
اللہ نے اس یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا، ان کے واقعے کو روشنی کا مینار بنایا۔ ارے حاسدین بات آ جاؤ، ارے ظالمو جو کنویں پر ڈال رہے ہو لوگوں کو بات آ جاؤ، ارے تقوی والے تقوی کو نہ چھوڑو، اللہ کے امر پر جانا اور کبھی گناہ کے قریب نہ جانا۔ کوئی عورت بھی تمہیں گناہ کی دعوت دے، گناہ کے قریب نہ جانا۔ یوسف نے جیسے پاک دامنی کا خیال کیا، تم یوسف کی زندگی اپنا دینا، اور جیسے وہ روشنی کا مینارہ بنے، اللہ تمہیں بھی روشنی کا مینارہ بنائیں گے، قیامت تک یوسف کا تذکرہ رہے گا۔ صبر نے تقویٰ نے، صبر نے تقویٰ نے یوسف کے اس مقام پر پہنچائے۔ اللہ ہمیں ان کی راہ پر چلنے والا بنائے، ان کی پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔